جنید یہ جو چینلوں کی آپس میں چپکلش سی شروع ہوئی ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے اور مختلف بیانات چل رہے ہیں، یہ کس طرف کو جا رہے ہیں یار ہم لوگ؟ میں تو دیکھ کے سن کے حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں فضول سا روڑا ڈالا ہوا ہے، کوئی بھی اتھینٹک اور پکی بات کر کے تو اس بات کا کوئی حل نہیں نکالتا یا کوئی فیصلہ نہیں دیتا۔ ہم نے ایک دن پہلے بھی اپنے شو میں ذکر کیا تھا کہ دانستہ طور پر جان بوجھ کر اس معاملے میں دھول اڑائی جا رہی ہے، گرد اڑائی جا رہی ہے، اور گرد اور دھول اڑانے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اپنی کمزوریوں پر، اپنی کرپشن پر پردہ ڈالا جا سکے، کیونکہ دیکھو نا جتنی زیادہ گرد اڑے گی حقائق اتنی زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے، اور اس میں مطلب پیچیدگی کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ ایک بار سیدھا سیدھا ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر چینل یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر اینکر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب میں رکاوٹ کیا ہے؟ آڈٹ میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہر چینل کے مالک کا بری طرح سے رتھلیس قسم کا احتساب ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ کس چینل کی آمدن کے ذرائع کیا ہیں۔ اس میں چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ دھول اڑانے والی بات کر رہے ہو، اس سے ہٹ کے کوئی ایک آدھ بندے نے ایسی بھی بات کی ہے، مثلا یہ جو آج چینل ہے ادھر ایک پروگرام میں یہ بات ہوئی ہے، ہمارے چینل کا انہوں نے نام لے کے باقاعدہ بات کی ہے کہ بھائی جی یہ جو دنیا ٹی وی ہے اس نے بہت زیادہ سرکاری بزنس لیا ہے، سرکاری اشتہارات لیے۔ دیکھو نا یہ بھی گردی اڑائی گئی، یہ بھی دھولی اڑائی گئی ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس چینل کے منہ پہ کوئی ہاتھ رکھ کے اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ ہاتھ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ حقائق بیان کر کے نا، حقائق میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ آج تک آج ٹی وی چینل کو پچھلے 4 برسوں کے دوران 2176 منٹس کے اشتہارات ملے ہیں۔ اس کے مقابلے گورنمنٹ کے سرکاری اشتہارات ملے ہیں 4 سالوں کے دوران، یعنی 2008 سے لے کر 2012 تک، ٹھیک ہے؟ اور ان 4 برسوں کے دوران دنیا چینل کو کتنے اشتہارات ملے ہیں؟ 1388۔ ایک طرف 2176، دوسری طرف 4 برسوں کے دوران دنیا چینل کو 1388 اشتہارات ملے۔ یہ دیکھ لو تم کس کو زیادہ ملے ہیں؟ یہ تو آج چینل کے اچھا، اور یہ میں اپنی طرف سے کوئی اعداد و شمار نہیں بتا رہا، جو یعنی الیکٹرانک میڈیا کے اشتہارات بتانے والا جو سب سے مستند ادارہ ہے، جو یعنی غیر سرکاری ادارہ ہے میڈیا بینک، یہ اس کے اعداد و شمار۔ اچھا، اب سرکاری اشتہارات دینے کا معیار کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے، میرٹ کیا ہے؟ ریٹنگ، اس کی ویورشپ، یہی دیکھا جاتا ہے نا کہ یعنی حکومت یہ دیکھتی ہے کہ یا دیکھنا چاہیے اس کو کہ فلاں چینل کو عوام کتنی پذیرائی دے رہے ہیں، کتنا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج چینل کی جو ویورشپ ہے وہ ان 4 برسوں کے دوران 5ویں نمبر سے 7ویں نمبر پر گر گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود اس کے اشتہارات میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف دنیا چینل جو ہے اس کی جو ویورشپ ہے، اس کی جو ریٹنگ ہے، وہ پچھلے 4 برسوں کے دوران یعنی 2008 میں وہ 6 نمبر پر تھا چینل، اور 2012 میں وہ 2 نمبر کا چینل۔ اچھا، ٹھیک ہے؟ اب تم مجھے بتاؤ کہ اشتہارات میں ناانصافی کہاں برتی گئی ہے، کس کے ساتھ برتی گئی؟ صحیح، ریٹنگ اور پاپولیرٹی کی سورس کیا ہے ہمارے پاس؟ ریٹنگ کا بھی واحد اور مستند ادارہ میڈیا لاجکس ہے، یہ اس کے اعداد و شمار ہے۔ یار ویسے کمال ہے یہ جو تم بتا رہے ہو، سارے فیکٹس اینڈ فگر ہے، میں تو حیران ہو گیا ہوں یار، کتنی زیادتی ہے، کسی کا بھی کسی شخص یا کسی ادارے کی ذرائع آمدن کو اس طرح ناجائز کہنا اور الزام تراشی کرنا بڑی بری بات ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ کسی صرف ادارے کے سربراہ کے لیے تضحیک کا باعث نہیں ہے، یہاں پر کام کرنے والے جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، یہ ان کی بھی کھلی تضحیک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر ادھر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس ادارے کی آمدن جو ہے وہ حلال ہے، چونکہ اس آمدن کے حصے دار ہم بھی ہیں، ہم بھی وہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اس طرح الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے کسی کے لیے۔ بالکل، ہم سب سٹیک ہولڈر ہیں اس کے، اور ہمیں اس ادارے کی آمدن پر اعتبار اور اعتماد ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کے فضل سے ہم محنت کرنے والے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ یہ حسب حال جو ہمارا پروگرام ہے، ہمیں کوئی یہ خوشامد کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس یقین کے ساتھ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ یہاں پہ ادارہ بڑا صاف ستھرا ہے اور بڑی حلال کی روزی ہمیں دیتا ہے اور اچھے طریقے سے کمار ہے۔ ویسے لوگ اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے ان فلتی گیمز میں کیوں انڈلج ہو جاتے ہیں؟ ہاں بالکل، اصل میں ذاتیات سے بالاتر ہو کر 100% انصاف کی بات ہونی چاہیے، جو نہیں ہو رہی۔ یار انصاف کی بات سے مجھے یاد آیا، یہ جو بی اے میں گریجویشن میں جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہیں، ایک تو پہلے وہ رونا تھا نا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے فرسٹ اور تھرڈ کو بلا لیا ہے، سیکنڈ کو اگنور کر دیا، وہ بچی شور مچاتی پھر رہی تھی بیچاری۔ اب نواں شوشہ نکل آیا ہے، شوشہ کیا بلکہ حقیقت ایک تو میں بیان کرنے لگا ہوں،
دیکھو یہ جو بچوں کو وزیر اعلیٰ صاحب نے بلا کے تو انکرج کیا ہے یا وفاقی حکومت نے بھی، یہ آرٹس کے بچے تھے یعنی بی اے کے بچے تھے. اب بی ایس سی جو ہے جو سائنس میں گریجویشن ہے وہ بچے ظاہر ہے بیچارے زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کے زیادہ مشکل سبجیکٹ ہوتے ہیں. ان میں جو سائنس اور آرٹس میں میرا خیال ہے کہ اتنا ہی فرق ہے جتنا جنید سلیم اور عزیزی میں ہے. اب بالکل یہ کہنا سائنس یہ اور آرٹس وہ تو کتنا زیادہ فرق ہے. اب جو سائنس کے بچے ہیں جنہوں نے بی ایس سی میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے، ان کے بھی بہترین نمبر ہیں، انہوں نے بھی اتنے ہی نمبر لیے ہیں بے شمار. وزیر اعلیٰ صاحب کو میرا خیال ہے کہ کسی نے یہ بتایا نہیں کہ حضور یہ بی ایس سی کے بچے جو ہیں بلکہ بچیاں ہیں تینوں ہی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو آئی ہیں وہ بیٹیاں ہیں. ان کو بھی انعامات دینے چاہیے، ان کو بھی انکرج کرنا چاہیے، ان کو بھی بلا کے شاباش دینی چاہیے. وہ بیچارے اتنی ڈسہارٹ ہوئی ہیں. بلکہ یار زیادہ واضح انداز میں بات کرنی چاہیے. ہمیں بی اے پر بی ایس سی کو فوقیت دینی چاہیے، برابر بھی کیوں. بی ایس سی بہرحال زیادہ مشکل ہدف ہے، بی ایس سی کے ہاں زیادہ ٹف سبجیکٹس ہوتے ہیں اور وہ یعنی ایک مشکل دریا عبور کر کے آتے ہیں. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے تو سب کو بلا کے انکرج کیا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بی ایس سی کی تینوں بچی ہیں نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئی، اس کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں وزیر اعلیٰ کو. ورنہ وزیر اعلیٰ تو تمہیں پتا انہوں نے فوراً جلدی بلاؤ ان کو بھی جلدی بلاؤ، اس سائنس والے بھی جلدی بلاؤ، یہ ڈاکٹران تار کی تھی جلدی بلاؤ نا، فوراً بلاتے ہو. ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.